محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و اسلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ کیا معنی؟ کہ مومن آدمی جو ہے وہ کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے اس کے اندر یقینی طور پر حیا بھی پائی جائے گی۔ اور اسی کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس طرح ارشاد فرمائی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کرتا پھرے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حیا کا تعلق صرف اور صرف نگاہ سے نہیں ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے کسی عورت کو، بے حیا عورت کو دیکھ کر تو یہ بڑا با حیا ہے، یا عورت جو ہے وہ با پردہ ہو کر نکلتی ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے تو یہ بس یہی بڑی حیا ہے۔ نہیں، یہ حیا کی ایک قسم ہے، عورت کا اپنے آپ کو با پردہ رکھنا، مرد کا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، یہ حیا کی ایک قسم ہے۔ وگرنہ حیا کے بارے میں تو معیار یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف فرماتے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے ہلکا سا کپڑا سرک گیا تھا جو کہ بالکل کوئی غلط نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سمیٹ کر ذرا سیٹ ہو کر بیٹھ گئے، کپڑے کو ذرا درست کر لیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیا تھی وہ کیا تھی کہ آپ کے اندر ایسا کردار موجود تھا کہ آپ کے ہر فعل سے حیا جھلکتی تھی، آپ کی گفتگو سے حیا جھلکتی تھی، آپ کے لباس سے حیا جھلکتی تھی، آپ کے مزاج سے حیا جھلکتی تھی۔ اسی طرح خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی با حیا اور با کردار اخلاق سے نوازا تھا۔ آج علامات قیامت میں ہم نے پچھلے جمعہ میں گفتگو کی تھی
تو ذرا غور کیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھوٹی، ایک تو بڑی علامت، پیچھے جو ہم نے 2 جملے پڑھے وہ تو بڑے بڑے واقعے تھے جو رونما ہونے ہیں نا، کچھ ایسے علامات ہیں جو چھوٹی علامات ہیں اور وہ انسانوں کے اندر پائی جائیں گی، اور ان میں سے ایک علامت جس کو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب فحاشی اور تفحش یہ 2 چیزیں عام ہو جائیں گی۔ فحاشی کا عام ہو جانا تو ہم سب کو علم ہے کہ فحاشی کا عام ہو جانا کیا ہے کہ ایسی عورتیں معاشرے میں نظر آنے لگیں گی، قاسیات عاریات، جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہی تصور کی جائیں گی، اور ایسی عورتیں جو سر کے اوپر اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے بنا کر پھرنے والی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو میلوں سے آتی ہوگی مگر یہ ایسی بے حیا خاتون جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ ایسی یہ تو حیا ہے، لیکن یہ تو فحاشی کا عام ہونا، قیامت سے پہلے فحاشی عام ہو جائے گی۔ لیکن ایک دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ساتھ فحش گفتگو بھی عام ہو جائے گی۔ فحش گفتگو، زبانوں میں حیا نہیں رہے گی، زبانیں اپنے بڑوں کے اوپر برسیں گی۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے کردار کا کیا یہ جنازہ نہیں نکل چکا کہ ہم سٹیج کے اوپر کھڑا کر کے ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو بے حیا گفتگو کرتے ہمیں ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں۔ یہ سٹیج ڈراموں کا کلچر اور یہ جگت بازی کا کلچر، یہ کیا کلچر ہے؟ یہ نشانی ہے وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب لوگوں کی زبانوں کے اندر بھی حیا نہیں رہے گا، بیٹا اپنے باپ کے اوپر برسے گا، شاگرد اپنے استاد کے اوپر برسے گا، لوگ علماء کے اوپر برسیں گے، نیک لوگوں کی حیا ختم ہو جائے گی، سفید داڑھیوں والوں کی حیا ختم ہو جائے گی، بزرگوں کی حیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم وہ وقت بھی ہم نے تو دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور ہمارے بزرگوں نے اس سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ میرے گھر کے سامنے بہت بڑے شیخ الحدیث مولانا اسحاق چیمہ صاحب، آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث تھے، میرے گھر کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا۔ مولانا اسحاق چیمہ صاحب کی اتنی حیا تھی کہ اس وقت یہ وی سی آر اور یہ کیبل شیبل تو میرا خیال نہیں تھا، لیکن جب وہ گلی میں باہر نکلتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ لوگ اپنے ٹی ویوں کی آواز آہستہ کر لیتے تھے کہ کسی کی آواز باہر میں شیخ کے کانوں کے اندر نہ پڑ جائے۔ یہ کیا تھا؟ ایک حیا تھی ان کی، اتنی حیا تھی کہ اگر وہ گزر رہے ہوتے تھے تو مسجد میں جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ ان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل پڑتا تھا۔ جب طبیعت کے آدمی تھے ذرا روب والے، لیکن حیا اتنی تھی، کردار ان کا اتنا تھا، اور اس وقت ہمارے اندر، ہم بچوں کے اندر اتنی حیا تھی کہ ان کو دیکھ کے نماز پڑھنے وہ جاتے تھے، ہم کھیلوں کو دیکھ کے ہم چھپ جاتے تھے یا نماز پڑھنے ان کے ساتھ چلے جاتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ حیا ہے جو انسانوں کے اندر، جو مومنوں کے اندر، جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ آج اس حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس فیس بک کے ذریعے سے، آزادی رائے کے ذریعے سے ہر ایک کو بدتمیز بنا دیا ہے اور اس کو آزادی دے دی ہے کہ بیٹا تجھے بالکل آزادی ہے، تو جس طرح چاہے کسی کے اوپر برس، جس طرح چاہے زبان استعمال کر، گالم گلوچ کر، تیرے مد مقابل کوئی کتنا بڑا عظیم شخص ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، تجھے بھی اپنی زبان درازی کا پورا حق ہے، لہذا تو بھی زبان درازی کر۔ نہیں، ہمیں اپنی اولادوں کو باکردار بنانا ہوگا، یہ زبان کے اندر حیا پیدا کرنی ہوگی۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں شریعت کی روشنی کے اندر کہ اس زبان سے ہم کتنی قسموں کے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی اقسام کے جھوٹ ہیں جو ہم زبان سے بولتے ہیں، اور جھوٹ کی سزا کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص کو الٹا لٹایا گیا ہے اور ایک تیز دھار خنجر لے کر ایک شخص آتا ہے اور وہ اس کے منہ میں اس خنجر کو مار کر اس کی گردن تک چیر دیتا ہے، پھر اس کے ناک کو چیر دیتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کو چیر دیتا ہے۔ یہی عمل وہ دوسری طرف کرتا ہے تو اس کی دائیں طرف ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جہنم کی یہ خوفناک سزا محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बताई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने, और नबियों का ख्वाब आप जानते हैं सच्चा हुआ करता है, आपने फरमाया मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको ये सजा किस जुर्म के अंदर दी गई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उन्हें बताया गया कि ये वो शख्स है जो लोगों के अंदर अफवाहें फैलाने का शौकीन हुआ करता था, झूठ बोलता था और झूठ को फैला दिया करता था और झूठी बात मुआशरे में आम कर दिया करता था। यह शख्स अफवाहें फैलाया करता था, इसकी अफवाहें फैलाने की वजह से जहन्नुम में इसकी यह सजा मुकर्रर की गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान सच बोलता रहता है हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम अमाल में के लोहे महफूज में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रजिस्टर में उसका नाम सच्चों में लिख दिया जाता है और यह सच उसे जन्नत तक पहुंचा देता है। और जो शख्स झूठ बोलता है, हत्ता कि इतना झूठ बोलता है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के रजिस्टर में उसका नाम झूठा ही लिख दिया जाता है और यह झूठ उसको जहन्नुम के अंदर पहुंचा देता है। सबसे पहला झूठ और सबसे बड़ा झूठ यह है, फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। सबसे बड़ा झूठ जो हमारे मुआशरे के अंदर बोला जाता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर झूठ बोला जाता है। अल्लाह की जात के बारे में झूठ बोलना यह सबसे बड़ा झूठ है। और अल्लाह की जात के बारे में झूठ का मसला यह अकीदे का मसला है, याद रख लीजिए ये बात। अल्लाह के बारे में जो झूठ बोलता है वो अपना अकीदा बिगाड़ लेता है और जिसका अकीदा बिगड़ गया, जिसका अकीदा दुरुस्त न रहा, उसके नेक आमाल भी किसी काम के नहीं है। अकीदे के अंदर शिरक की आमेजिश आ गई। जिसने ये कहा कि नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की औलाद है, उसने अल्लाह पर झूठ बोला। जिसने ये कहा अल्लाह के अलावा कोई और भी बारिश बरसा सकता है, उसने अल्लाह पर झूठ बोला। जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात किसी मखलूक के अंदर मानी, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में झूठ बोला। जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हाथ उठाकर मांगना शुरू कर दिया, जिसने ये समझा कि अल्लाह के अलावा कोई और भी मेरा कारोबार चमका सकता है, कोई और भी मुझे तकलीफ से बचा सकता है, कोई और भी हाजत रवाई कर सकता है, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में झूठ बोला। जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। या अय्युहन नास, अल्लाह ने फरमाया ए लोगो, अन्नास लोगो, ए लोगो, लोगों के अंदर वली भी आएंगे, मुत्तकी भी आएंगे, परहेजगार भी आएंगे, सहाबी भी आएंगे, नबी भी आएंगे, रसूल भी आएंगे। आप या अय्युहन नास में से, लोगों में से वलियों को निकाल सकते नहीं। आप बताएं, जब अल्लाह ने कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों, तो क्या अल्लाह ने कहा वलियों को छोड़कर? नहीं। अल्लाह ने कहा वली भी बीच में, नबी भी बीच में, रसूल भी बीच में और मोहताज भी बीच में, हर बंदा या अय्युहन नास में आएगा। अल्लाह ने कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के मोहताज हो, तुम सब अल्लाह के फकीर हो। कोई इस फखर से नहीं निकला हुआ, कोई अगर कोई जात बेनियाज है, किसी की मोहताज नहीं है, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ। तो सबसे पहले अपने अंदर से और अपने मुआशरे से इस झूठ को खत्म करें जो शिरक करके हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं, और ये ऐसा झूठ है जो नाकाबिले मुआफी जुर्म है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युगफर, उसने नहीं बख्शना, अयुश्रका बिही, कि उसके साथ शिरक किया जाए। अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए और इसके अलावा जो चाहेगा बख्श दे। नाकाबिले मुआफी झूठ अल्लाह के साथ शिरक करना है। उसके बाद दूसरा झूठ, वो भी इससे कुछ कम नहीं है, क्योंकि उसके बारे में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। दूसरा झूठ क्या है? अल्लाह के बाद मखलूकात में सबसे अजीम हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। जो शख्स की कोई ऐसी बात बनाता है, कोई ऐसी बात धरता है जो मेरे नबी ने नहीं कही, और वो ये मंसूब कर दे कि ये फरमाने मुस्तफा है, वो शख्स समझ ले कि उसका ठिकाना जहन्नुम के अंदर बन गया है। ये झूठ भी आज हमें इस मीडिया की बदौलत आम देखने को मिलता है,
بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ بڑے بڑے کلگی والے، بڑے بڑے جبوں والے، بڑے بڑے سٹیجوں کے حامل شخص جو ہیں وہ صرف مجمع عام کو بارونق بنانے کے لیے، صرف اپنے نام کی ناموری کے لیے، صرف اپنی شہرت کے لیے ایسی ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ ان کے اپنے بھی حیران و پریشان ہیں کہ نہ جانے کہاں سے یہ باتیں تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ اس جھوٹ کا زبان زد عام ہو جانا امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی ہلاکت کا باعث ہے کہ یہ جھوٹ ہمارے صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے دین کا بگاڑ بھی بنتا ہے، ہمارے دین کا بگاڑ بن جاتا ہے۔ ایسے عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے، ایسی باتیں جو میرے نبی نے نہیں فرمائی، جب کوئی ان کو نبی کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، وہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دوسری قسم کا جو جھوٹ ہے، یاد رکھ لیجیے یہ بات، یہ بھی بہت ہی خوفناک جھوٹ ہے اور جہنم میں انسان کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اس جھوٹ سے خود بھی بچیے اور اگر کسی کا سنتے ہیں تو اس کو بھی متنبہ کر دیجیے۔ تیسری قسم کا جھوٹ، اب آگے چلتے جائیے، یہ تو بڑے جھوٹ تھے، اب آگے چلتے جائیے تو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ ہم بھی ان جھوٹوں میں کس طرح شریک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں۔ جس موبائل کے دور سے ہم گزر رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے جھوٹ جو ہے وہ زبان سے نکلتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی ہی نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری قسم جھوٹ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی سے روایت سنی، نئی تحقیق کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی یا کہ نہیں ہے، آگے واٹس ایپ کے اوپر گروپوں میں شیئر کر دی، فیس بک کے اوپر شیئر کر دی، سنی سنائی بات، جھوٹی بات جو ہے اس کو آگے منسوب کر دینا، آگے شیئر کر دینا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی۔ بتائیے تیسری قسم میں ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے کئی دفعہ ایسے کیا ہوگا کہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق اور تصدیق کے، بغیر اس کے پرکھے اور بغیر سچ اور جھوٹ کو جانے انہوں نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا ہوگا۔ چوتھی قسم کا جھوٹ، یہ جھوٹ تاجروں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ جھوٹ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر تاجر جو ہیں وہ فاجر ہوتے ہیں، اکثر تاجر جو ہیں وہ فاجر ہوتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کاروباری جو ہے، اکثر کاروباری آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروباری جو ہے وہ فاجر ہوتے ہیں، یعنی نافرمان ہوتے ہیں۔ فاجر کا معنی نافرمان، تو جبکہ اللہ رب العزت نے تو کاروبار کو حلال کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، تجارت حلال ہے اس امت کے لیے اور اس امت کے لیے تجارت میں برکت ہے، اور آپ کے اس فرمان کی ہمیں سمجھ نہیں آ سکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میں نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اکثر کاروباری جو ہیں جب وہ بات کرتے ہیں یحدثون یکذبون تو باتوں باتوں میں جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر کاروباری بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ یحلفون اکثر کاروباری قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنا اور یہ قسمیں اٹھانا ان کو فجار کے اندر شامل کر دیتا ہے، وہ گناہوں کی اپنی کثرت بڑھا لیتے ہیں۔ اس کا ایک حل بھی ویسے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کاروباری جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان سے قسمیں نکلتی ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نکلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ کیا کریں، کثرت سے صدقہ کیا کریں، کثرت سے معافی اور کثرت سے استغفار کیا کریں کہ اس صدقے اور کثرت سے استغفار کی وجہ سے چلو چشم پوشی کو جو اللہ رب العزت جو ہے وہ درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ چوتھی قسم کا جھوٹ جو تجار کے اندر پایا جاتا ہے۔ ذرا اس جھوٹ کی نزاکت کو آپ دیکھتے چلے جائیے گا، یہ کتنا نازک ہوتا چلا جاتا ہے آگے آگے جا کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹ جو اب بیان کرنے لگے ہیں یہ بھی ایک نازک سا جھوٹ ہے، عام سا، لیکن جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر بطور مہمان تشریف لے گئے، وہ خاتون اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہہ رہی ہے ادھر آؤ بیٹا میں تمہیں کھجور دیتی ہوں،
ادھر آؤ بیٹا میں تمہیں کھجور دیتی ہوں. ہم اکثر کہتے ہیں بیٹا آؤ تمہیں چاکلیٹ دوں, بیٹا آؤ میری بات مانو تمہیں فلاں چیز لا کے دوں, میں تمہیں فلاں کام کر کے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی آپ فوراً متنبہ ہو گئے. آپ نے اس سے پوچھا تم نے اس کو کھجور دینے کے لیے بلایا ہے, بتاؤ کیا دینی بھی ہے؟ تم نے اسے کھجور دینے کے لیے, اس نے ایسے اپنے کپڑے میں ایسے اپنی جوڑی میں کھجور چھپائی ہوئی تھی اور بچی کو بلا رہی, آؤ میں تمہیں کھجور دوں, جیسے آپ مٹھی میں کوئی چیز چھپا لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس کو کھجور دینے کے لیے بلا رہی ہو, کیا کھجور دینی بھی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کھجور دینے کے لیے بلا رہی ہوں تو میں نے کھجور دینی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو کھجور نہ دینی ہوتی تو تمہارا یہ عمل جھوٹوں کے اندر شمار کر لیا جاتا, تمہارا یہ کام جھوٹوں کے اندر لکھ لیا جاتا, یہ بھی جھوٹ ہی شمار ہوتا. آگے چلتے جائیے. میں حیران ہو گیا اور میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہم تو نہ چاہتے ہوئے غیر ارادی طور پر پتہ نہیں ایسے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باریکیاں نوٹ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو اشخاص بیٹھے, اللہ ان کو پیشکش کی گئی کھانا کھانے کی, کھانا کھا لیجئے. اب دیکھیے کتنی عام سی بات ہے, آپ کہیں جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کھانا کھا لیجئے, چائے پی لیجئے, بوتل پی لیجئے. کئی دفعہ ایسے مہمان بن کے آپ جاتے ہیں, وہ کہنے لگے ہمیں بھوک نہیں ہے, وہ کہنے لگے ہمیں بھوک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو ایک جگہ جمع نہیں کیا کرو, جھوٹ اور بھوک کو ایک جگہ جمع نہ کیا. کیا مانا کہ بھوک ہے اور اس کے باوجود کہہ رہے کہ بھوک نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ میں شمار ہو جائے, یہ بھی جھوٹ کے اندر. ہاں ویسے کہہ دیں کہ بھئی میرا دل نہیں کر رہا, یا میرا ارادہ نہیں ہے کھانے کا, یا میں بوتل نہیں پیتا, یا میرا چائے پینے کا موڈ نہیں ہے, کوئی ایسی بات جو صاف بات ہو, صاف بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر دو, قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو, صاف بات. جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں, نکاح کے پڑھانے کے موقع کے اوپر جو نکاح خواہ ہے وہ یہ آیت پڑھتا ہے قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرنا, دھوکہ نہ دینا کسی کو, دھوکے میں نہ رکھنا کسی کو, صاف بات کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کیا کہ اگر بھوک ہے اور پھر بھی یہ کہہ دیا کہ بھوک نہیں ہے تو یہ بھی جھوٹ کے اندر شمار. اور ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں, ہم کہتے ہیں موبائل اٹھا کے اس کو کہہ دو وہ سوئے ہوئے, ہم کہتے ہیں باہر جا کے کہہ دو وہ گھر نہیں ہے. ہم نہ جانے کتنے کتنے جھوٹ جو ہے وہ ہم بولتے ہیں. ذرا اس جھوٹ کی نزاکت کا تو اندازہ لگائیے. آگے چلتے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو اب جھوٹ کی قسم بیان ہونے لگی ہے یہ بھی واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر عام ہے, پرواہ نہیں کرتے لوگ. میں تو الحمدللہ کوئی بھیجتا ہے میں اس کو متنبہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ کام نہ کرو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے, ویل نامی وادی. ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے اور عربی میں ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں, تباہی کو بھی کہتے ہیں. تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں, ہلاکت اور تباہی ہے اس شخص کے لیے, یا جہنم کی وہ ویل نامی وادی ہے اس شخص کا ٹھکانہ. کون سا شخص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے آپ مذاق کریں اس کی اجازت ہے, آپ کوئی اپنی آپ بیتی بتائیں مذاق کے طور پر اس کی اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے. وہ رونے لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتاؤ جنت میں سارے جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے. جوانی کی مذاق کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مذاق کیا. مذاق کی بالکل گنجائش ہے, بلکہ مومن آدمی تو خوشکن ہوتا ہی نہیں, خوشک ہوتا ہی نہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اللہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم دل اور اچھی گفتگو کرنے والا بنایا ہے.
آپ خوش کن ہیں، خوش گو ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے اور ترش زبان ہوتے تو کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا. لنفضوا من حولک، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہ فرماتے. وہ مزاق کریں لیکن وہ جھوٹی بات جو محض ایک فرضی کہانی جھوٹی بنا لی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ لطیفہ یا وہ جھوٹ سن کر لوگ ہنسیں گے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. آئیے اس جھوٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جھوٹ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹ یہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. جھوٹی قسم. تاجروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے تاجروں کو، خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے والے اور خریدنے والے کو، جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں وہ اپنی بیع کو منسوخ کرنے کا حق رکھتے ہیں. جب تک وہ سودا ہو گیا، ابھی مجلس سے وہ دونوں الگ نہیں ہوئے، سودا دونوں میں سے کوئی ایک جو چاہے، بیچنے والا کہتا ہے جی میرا ارادہ بدل گیا، نہیں بیچتا، حق ہے. لینے والا کہتا ہے میرا ارادہ بدل گیا، نہیں لیتا. مجلس میں جب تک موجود ہیں، آمنے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تک اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا بھی نہیں پتا. یہ سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. ایک بیچنے والا کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، خریدنے والا سامنے کھڑا ہے، اس نے چیز خرید لی ہے، اس نے بیچ لی ہے، لکھا گیا ہے بل، ادھر موجود ہی مجلس میں مجلس نہیں ابھی بدلنی چاہیے، وہ آپ کی دکان سے باہر نہ گیا ہو، وہ ادھر ادھر نہ گیا ہو، ابھی وہیں کھڑا مجلس میں، وہ کہتا ہے جی میرا ارادہ بدل گیا، میں نہیں لینا چاہتا. آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے، آپ کو اسی وقت بل کے اوپر کاٹا پھیرنا پڑے گا، ٹھیک ہے ابھی تجھے اختیار. بیچنے والا کہتا ہے جی میرا ارادہ بدل گیا، نہیں بیچتا، کاٹ دے. لیکن جب مجلس بدل گئی، جب وہ چلا گیا یا آپ اٹھ کر چلے گئے، اب وہ بیع پکی ہو گئی. اب اگر وہ واپس کرتا ہے تو پھر اس کے احکامات الگ سے ہیں، اس کی شرائط اور قوانین جو ہے وہ الگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے شروع میں ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک خریدنے والا اور بیچنے والا ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے ہیں، اور خریدنے والا کہتا ہے تو مجھے پجامہ دی دیں دے، پچھلی دکان والا مجھے پر تالیاں دی دیں دے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور وہ جو بیچنے والا ہے وہ آگے سے کہتا ہے تو اوپر تالیاں دی دیں مجھے اور تالی بھی کار پہن رہی. جھوٹ پر جھوٹ پر. یعنی خریدنے والا بھی چاہتا ہے کہ دکاندار کو جھوٹ بول کر لوٹ لوں، بیچنے والا بھی چاہتا ہے جھوٹ بول کر لوٹ لوں، دونوں ہی ایک دوسرے کو لوٹنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں. جب دونوں جھوٹ بولتے ہیں، جب بیچنے والا جھوٹ بولتا ہے، خریدنے والا جھوٹ بولتا ہے، جو بھی ان دونوں میں سے جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت تجارت تو ہو جاتی ہے، مال تو مل جاتا ہے، اس کو بھی چیز مل جاتی ہے، مگر اللہ رب العزت ان کے اس بیع کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی، وہ ہلاکت ہے اس شخص کے کاروبار کے لیے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے. جھوٹی قسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے میں بھی سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے. اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجیے، مسئلے کی بات آج آپ کو بتا دوں. قسم کا کفارہ ہوتا ہے نا، قسم کا کفارہ ہوتا ہے، جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں. جھوٹی قسم اٹھانا گناہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، لیکن وہ قسم جو انسان اٹھاتا ہے لیکن بعد میں پوری نہیں کر پاتا، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. نہیں کھلا سکتا 10 مسکینوں کو سوٹ لے کر دے دے، نہیں دے سکتا غلام اب آزاد نہیں ہو سکتا، 3 دن کے لگاتار یکے بعد دیگرے روزے رکھ لے. یہ کس قسم کا کفارہ ہے؟ وہ قسم کہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں 12 بجے تجھے دارالاسلام مسجد میں ملوں گا، آپ گھر سے چلے، رستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ٹریفک بلاک ہو گئی، آپ 12 بجے نہیں پہنچ سکے، قسم پوری نہیں ہوئی نا، آپ قسم پوری کر نہیں سکے. ایک مثال دی، آپ قسم پوری کر نہیں سکے، اب آپ کفارہ دیں گے. ان تینوں میں سے
بالترتیب جو کام آپ کر سکتے ہو وہ آپ کر لیں گے کفارہ. ایک ہے آپ کو بیٹھے ہوئے کراچی اور آپ کہیں گے کل میں تیرے کو 12 بجے پہنچ جاؤں گا مسجد. آپ پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہوں, قسم کھا کے کہتے ہیں میں پہنچ جاؤں گا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے نہیں جانا. آپ کہتے ہیں قسم اٹھا کے کہ کل تجھے پیسے دے دوں گا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں دینے. یہ قسم کا کفارہ نہیں ہے. ایک آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کل دے دوں گا, کسی وجہ سے آپ نہیں دے پاتے, یہ گناہ میں نہیں آئے گا, یہ گناہ میں نہیں آئے گا, مجبوری میں آئے گا. اللہ مجبوریاں جانتا ہے, قسم کا کفارہ دے دیں بات بن جائے گی. آپ کو پتہ ہے میں نے نہیں دینے, چلو اس کو تو جھوٹ بولو, یہ تو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ نامہ اعمال میں کبیرہ گناہوں کے اندر لکھ لیا جاتا ہے. اور یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری لغو قسموں سے ویسے ہی معافی کر دی ہے. لغو قسم کیا ہے؟ جو تکیہ کلام کے طور پر اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بعض لوگ ہوتے ہیں نا تکیہ کلام کے طور پہ کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کی قسم میں آواں گا, اللہ کی قسم میں آواں, اللہ کی قسم میں کراں گا. اللہ جو غیر ارادی طور پر پختہ نہیں ہوتی ان کی بات, بس باتوں میں چلتے چلتے ذہن ان کا اس وقت پختہ نہیں ہوتا, چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم میں فلاں قسم. تو وہ جو ایسی قسمیں ہیں نا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسی قسموں پہ کفارہ تو دور کی بات ہے, ہم تمہاری پکڑ ہی نہیں کرتے, ہم نے ویسے ہی معاف کر دی ہے. لیکن جو تم جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہو تو یاد رکھ لو کہ یہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا. آگے چلے جائیے, اس سے بھی نازک معاملہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگی, سوکن تھی, کیونکہ عربوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے ایک سے زائد شادیاں ان کے ہاں تو عام رواج ہے, تو وہ اس کے خامن نے بھی ایک سے زائد شادی کی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی سوکن کو اپنی ایسی چیزیں بھی شو کر سکتی ہوں جو میرے خامن نے مجھے نہیں دی؟ ہمارے ہاں عادت ہوتی ہے نا یہ اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بولنا, مثلا وہ منوتیوں نے کل سوٹ بھی لے کے دیتا, منوتیوں نے جوتی بھی لے کے دیتا, یعنی اپنی سوکن کو چھیڑنے کے لیے, چڑھانے کے لیے. خامن بیچارے نہیں یہ بات بچ گئی, وہ بھی تو خیر بھی ہیں. تو سوکنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وہ اجازت دیکھو کس چیز کی مانگ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سوکن کو اپنے خامن کی ایسی چیزیں بھی کچھ شو کر سکتی ہوں جو اس نے مجھے نہیں دی, لیکن میں ذرا اس کو چھیڑنے کے لیے شو کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر تم ایسا کرے گی تو تجھے دوہرے جھوٹ کا گناہ ہوگا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں, ایک ہلکے سوٹ کو جو 5,000 کا سوٹ پہنا ہے لیکن اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے اس کو کسی برانڈ کا بتانا, اس کا لاکھوں کا بتانا, آرٹیفیشل ہاتھ پہن کے سونے کا بتانا, عام نگ پہن کے اس کو ڈائمنڈ کا بتانا, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ ہماری خواتین اس جھوٹ کا شکار ہے کہ نہیں ہے بتائیے. ہلکی چیز پہن کر اس کو بعد میں مہنگی چیز کر کے بتانا, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ جھوٹ ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو بتایا تھا کہ یہ دوہرا جھوٹ ہے, اسے تجھے دوہرے جھوٹ کا گناہ ملے گا. آج اس گفتگو سے یقیناً ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں قدم قدم پہ جھوٹ ہے, قدم قدم پہ غلطیاں ہیں. زندگیوں میں برکتیں پھر کیسے ہوں گی, کاروبار میں پھر برکتیں کیسے ہوں گی؟ یہ بے سکونیاں اسی جھوٹ کی وجہ سے ہیں جو ہم بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے تک ہر بندہ ہی جھوٹ بولتا ہے, ہر بندہ ہی جھوٹ. سچ میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہاں, لیکن سچ کے نتائج اچھے ہیں, وقتی طور پر تکلیف بھی آ سکتی ہے. وہ بڑا لمبا واقعہ ہے, میں پورا توبہ کا جب بیان کرتا ہوں رمضان میں تو وہ آپ کو سناتا ہوں, آج صرف اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا تھا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا منافقین سے, جو منافقین سے یاد آ گیا, اتنی بڑی مشہور حدیث نہیں سنا سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پکے منافق کی 4 نشانیاں, پکے منافق کی 4 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے,
جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، یہ جس میں یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک پائی جاتی ہے اس میں نفاق کی قسم پائی جاتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، اس کا بھی ایک پاؤں منافقین کے خانے میں جاتا ہے۔ جتنی جس میں عادت پائی جاتی ہے، گویا کہ یہ 4 عادتیں ہیں، ایک عادت پائی گئی تو 25% منافق ہوا، 2 عادتیں پائی گئی تو 50% منافق ہوا، 3 پائی گئی تو 75% منافق ہوا، اور 4 پائی گئی تو پکا ہی منافق ہو گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، منافق آئے، کیا ہوا جی؟ وہ جی پیچھے بیوی بیمار تھی، آپ نے کہا چل ٹھیک ہے جا، جھوٹ بولا، چھوڑ دیا۔ آیا جی کیا کہا جی؟ وہ جی فصل بڑی پک گئی تھی، نہ کاٹتا تو سارا ہی کھیت ضائع، آپ نے کہا چل جا۔ منافق ہے نا، ہمیشہ جس سے پیار ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے، اسی سے گلا ہوتا ہے، اسی سے گلا ہوتا ہے، جو اپنا ہی نہیں اس سے کیا گلا کرنا۔ مکتب عشق کا اصول میرا نہ دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس سستی ہو گئی، نہیں جا سکا۔ سچ بول، سستی ہو گئی، نہیں جا سکا، کیا جھوٹ نہیں بول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا پھر جا کہ اب اللہ تیری توبہ قبول فرمائے، اب اللہ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ کہا لوگوں 40 دن تک حکم جاری رہا، کہا لوگوں کعب سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ 40 دن کے بعد بلایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قاصد بھیجا، کہا کعب کو کہو اپنی بیوی کو بھی الگ کر دے، بیوی بھی جدا کر دے۔ فرما برداری کا عالم دیکھیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کو الگ کرنے کا حکم ملا ہے، طلاق دے کر الگ کر دوں یا ویسے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہوں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، ویسے الگ کر دیں۔ 50 دن کے بعد کہتے میں اپنی چھت کے اوپر بیٹھا تھا تو دور سے ہی جب کسی نے کہا او کعب، تو کہتے میں سجدے میں گر گیا، جس نے مجھے آواز مار لی میری بات بن گئی، سجدے میں گر گئی۔ اب دیکھیں 50 دن سچ بولے، لیکن کتنا بڑا انعام ملا قیامت تک کے لیے۔ سورۃ توبہ جو جہاد کے اوپر مبنی ہے، ساری سورت میں جہاد کے قصے، جہاد کے احکامات ہیں، اور نام رکھ دیا سورۃ توبہ۔ کیوں؟ وَعَلَى الصِّرَاطِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے نام کے اوپر سورۃ توبہ رکھ دی۔ تو سچ جو ہے وہ وقتی طور پر تکلیف دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں مقام بلند کر سکتا ہے۔ اور آخری بات ان کے بات کو ختم کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کی کچھ اجازت بھی ہے، جھوٹ بولنے کی کچھ اجازت بھی ہے۔ دین بڑا کمال ہے، دین نے بڑی رعایتیں رکھی ہیں، اللہ کی قسم بڑی رعایتیں رکھی ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نمبر 1، جنگ کے اندر دشمن کے ساتھ دشمن کو زیر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 2 یہ بڑا نقطے کا پوائنٹ ہے، پنچایتی قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ 2 ناراض مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو ثالث ہوتا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے تاکہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ کہ چھوٹی بات ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین کی صلح کتنی پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے چل جھوٹ بھی بولنا پہ بول دو یار، کسی طرح گلے تے لا لیں، کسی طرح صلح تے کر لیں، مانتے جان، چل کوئی بجائے اس کے ہمارے ہاں تو لگائی بجھائی اتنی کی بڑھ کے بتاتے ہیں تاکہ اور آگ لگے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، جھوٹ بھی بول دو، کوئی اپنی طرف سے 2-4 کہہ دو، تیرے تو بارے میں تو وہ ایسے کہتا ہے، وہ بڑی تعریفیں کرتا ہے، وہ تو تجھے بڑا اچھا کہتا ہے، ادھر سے بھی 2-4 لگا دو مسکے جھوٹ کے، صلح کروا دو ان کے درمیان۔ تیسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تیسرا جھوٹ موقع جہاں جھوٹ کی اجازت ہے، میاں اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے لڑائی ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی تو لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہ تاکہ صلح ہو جائے، وہ دونوں اگر دوسرے کے بارے میں کوئی جھوٹ کہہ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی فرمایا کہ درگزر ہے وہ قابل معافی ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الباقی.